بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد، آپ کے لیے سال ثواب، اپنے اپنے انداز میں ان کو نذرانہ عقیدت اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ محرم الحرام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور اہم مہینہ ہے۔ اس کے اندر فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، شہادت امام حسین، شہادت اہل بیت اور دیگر جو اتنا بڑا سانحہ واقعہ کربلا رونما ہوا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر کردار حسین منتقل ہو سکے۔ جہاں پر احادیث صحیحہ اور تاریخ کے اندر تاریخ تواتر اور نقل اجماع سے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے کہ واقعہ کربلا کتنا دردناک اور المناک واقعہ تھا، اور اس کے اندر کس طرح یزید پلید نے امام حسین علیہ السلام کو ظلم و بربریت کے ساتھ اور آپ کے کنبے اور قبیلے کے ساتھ آپ کو شہید کیا، اور کس طرح ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمات ہیں، کوئی بھی ذی عقل اور ذی شعور بندہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پر یہ واقعہ مسلم ہے اور یہ واقعہ اظہر من الشمس ہے، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، وہیں پر کچھ ایسے لوگ جو کہ علم و عقل سے عاری ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں بھی اس واقعے کے اندر اور اس تاریخ کے اندر شامل اور داخل کرتے ہیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے کہ داد اور امداد وصول کرنا، بلا وجہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا، یہ ساری چیزیں بھی اس واقعے کے ساتھ ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ آج جس بات کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے قاضی شریح اور 18,000 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے۔ اب اس واقعے کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل اور علمی بحث کریں گے، جس سے ہر ذی عقل اور ذی شعور بندہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو قاضی شریح کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ سب سے پہلے قاضی شریح کا تعارف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم یہ جو بات ان کی طرف منسوب ہے اس کی علمی اور اس کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے گا۔ قاضی شریح کا تعارف آپ ہجرت سے 29 سال پہلے 593 عیسوی اعلان نبوت سے 16 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، 78 ہجری اور 697 عیسوی کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 104 سال عمر پائی، اور آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو کندہ کوفہ سے آپ کا تعلق تھا، اور قبولیت اسلام آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد کے اندر ہی اسلام قبول کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف نہ حاصل ہوا، اس لیے آپ تابع قرار پائے۔ آپ کی فضل و کمال اور فضائل کو دیکھا جائے، ایک تو آپ نے بہت سے صحابہ کرام کی صحبت کا فیض حاصل کیا،
اور دوسرا یہ تھا کہ وہ نہایت طبعی اور فطری طور پر انتہائی ذہین اور انتہائی فطین شخص تھے، جس طرح کہ الاستیعاب کے اندر ملتا ہے۔ اسی لیے علمی اعتبار سے انہیں اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر ایک ممتازی حیثیت حاصل ہو گئی، امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ قاضی شریح کی توثیق، دیانتداری، فضل و کمال، ذکاوت اور ان کی روایات سے احتجاج پر سب کا اتفاق ہے۔ حافظ صفی الدین خرزجی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں سے تھے۔ قاضی شریح کو حدیث، فقہ اور شاعری میں کمال حاصل تھا۔ مشکل مسائل کو اپنی علمی استعداد استعمال کرتے ہوئے حکیمانہ انداز میں حل کرنے کی آپ میں صلاحیت بھی تھی اور آپ میں خاصہ پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ متنازع فی اور جن معاملات کے اندر نزاع کا معاملہ پیدا ہو جائے ان میں آپ کو ثالث بنایا کرتے تھے۔ آپ کو عہدہ قضاء کا منصب بھی حاصل ہوا، اور یہ عہدہ قضاء کا منصب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور آپ کو کوفہ کا قاضی بنا دیا۔ قاضی شریح نے اس خدمت کو اس قابلیت اور اس خوش اسلوبی اور دیانتداری سے ادا کیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ سے لے کر عبد الملک کے زمانہ تک مسلسل 60 برس تک آپ قاضی رہے۔ اس طویل مدت میں بڑے بڑے انقلاب و حوادث ہوئے۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو کر اموی حکومت کا آغاز ہوا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور امویوں میں خون ریز مارکہ رائیاں ہوئی۔ ساری دنیا اسلام میں انقلاب برپا ہوا، لیکن شریح بدستور اور اسی طرح مسند قضاء پر فائز رہے۔ ابن زبیر اور عبد الملک کی جنگ کے زمانہ میں اپنا دامن بچانے کے لیے صرف چند برسوں کے لیے مستعفی ہو گئے تھے، اور وہ 78 ہجری تک قاضی رہے۔ طبقات ابن سعد نے اس کو نقل کیا۔ حضرت امام حسین کے خلاف فتویٰ۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک فتویٰ منسوب کیا جاتا ہے اور اسے بڑی شہرت دی جا رہی ہے، اور وہ فتویٰ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں تھا، اور اسے کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ بتحقیق حسین بن علی نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین یزید کی مخالفت کی اور دین اسلام سے خارج ہوا۔ یہ بات میرے نزدیک ثابت ہوئی، پس اسی لیے میں نے پیغمبر اسلام کی شریعت کو بچانے کی خاطر ان کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ وجدانی ترجمۃ الالفین صفحہ اس کا 1004 ہے۔ اس فتوے کے سب سے پہلے اس فتوے کو ایرانی شیعہ عالم قاضی طباطبائی نے اپنی 2 کتابوں ثمرات الانوار اور مزامیر الاولیاء میں 1378 بمطابق 1948 میں نقل کیا۔ قاضی طباطبائی نے اپنی کتاب میں یہ جو فتویٰ نقل کیا، اس سے قبل کسی بھی تاریخی ماخذ میں اس فتوے کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ فتویٰ ملا حبیب اللہ کاشانی کی کتاب تذکرۃ الشہداء میں پایا گیا۔ یہ کتاب 1392 بمطابق 1972 میں لکھی گئی۔ پھر ترجمۃ الالفین میں ایرانی شیعہ عالم آیت اللہ قدرت اللہ وجدانی نے اسے نقل کیا۔ وجدانی نے جس کتاب کے ترجمہ میں یہ فتویٰ نقل کیا، اس کتاب کا نام
الفین فی امامتی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جسے 726 ہجری میں وفات پانے والے شیعہ عالم علامہ حلی نے تحریر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ فتویٰ شہرت حاصل کر گیا۔ پھر کیا شیعہ کیا سنی سب خطباء و ذاکرین نے بلا تحقیق اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ سب سے پہلے اس فتوے کو نقل کرنے والے اور اس کے ناقلین قریباً 100 سال پہلے شیعہ ہیں اور شیعہ مورخین ہیں۔ اس سے پہلے اس فتوے کا ماخذ کسی بھی تاریخی ریکارڈ میں نہیں ملتا۔ اب تھوڑا سا اسے جان لیتے ہیں کہ آیا امام حسین کے خلاف یہ جو قاضی شریح کا فتویٰ گردش کرتا ہے، اس کے بارے میں شیعہ محققین کا موقف کیا ہے؟ تو سب سے پہلے مشہور شیعہ محقق اور حجت الاسلام محمد صحتی سردردی کے مطابق علامہ حلی کی کتاب الفین کے متن میں ایسا کوئی بھی فتویٰ مذکور نہیں ہے، اور اس کتاب کے ترجمے میں مترجم نے جو مطلب اس حوالے سے ذکر کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحتی سردردی، آپ ان کی کتاب تحریف شناسی عاشورہ و تاریخ امام حسین صفحہ نمبر 201 پر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صحتی اس سلسلے میں متقدم 31 ماخذ کا نام لیتے ہیں، یعنی ان سے پہلے 31 کتب کا اور بڑی معتبر کتب کا اور ماخذ کا نام لیتے ہیں جن میں قاضی شریح کی ایسی کسی فتوے کا ذکر نہیں آیا۔ قاضی طباطبائی بھی اپنی کتاب سید الشہداء کی پہلی 40 سے متعلق تحقیق میں اس فتوے کے ماخذ کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قاضی طباطبائی تحقیق دار اول 40 سید الشہداء صفحہ نمبر 94۔ کتاب سار اللہ کے مصنف نے بھی قاضی شریح کے فتوے کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کے مطابق مقاتل میں قاضی شریح کا نام 2 جگہوں پر آیا ہے، اور یہ دونوں مقام ہانی بن عروہ کی گرفتاری سے متعلق ہیں۔ آپ دیکھیں اندلیب سار اللہ صفحہ نمبر 126۔ اسی طرح تاریخ و حدیث میں بے بنیاد مشہورات تالیف 2019 میں ہوئی یہ کتاب۔ اس کتاب میں مختار ثقفی کا قاضی شریح کو قاضی کے عنوان سے منسوب کرنے کو اس فتوے کے بے بنیاد ہونے کی دلیل قرار دی گئی ہے، کیونکہ مصنف نے بقول یہ فتویٰ مختار کے واقعہ کربلا کے مجرمین سے انتقام لینے کے رویے کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا تھا۔ دیکھیے سلیمانی مشہورات بھی اعتبار صفحہ 245۔ کتاب تاریخ جامع سید الشہداء کے مصنفین نے بھی اس مذکورہ فتوے کو معتبر سند سے خالی قرار دیا، اور فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر فقط 14ویں صدی ہجری کے ماخذ میں ہوا ہے۔ گروہی از تاریخ یزوہان تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشہداء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530۔ اہل تشیع کے علماء کی اپنی تحقیق کے مطابق قاضی شریح سے منسوب اس فتوے کی کوئی تاریخی اور علمی حیثیت نہیں۔ یہ فتویٰ کتب میں شامل ہوئے قریباً 70 سے 80 سال کے درمیان کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ فتوے خود سے گڑھ کر قاضی شریح کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ اب اس کے برعکس قاضی شریح کا اہل بیت کے ساتھ کیا محبت اور کیا تعلق تھا، اسے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ قاضی شریح کا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے ساتھ کو پناہ دینا۔ اب دیکھیے کہ اس کے برعکس مقاتل کی مشہور کتاب روضۃ الشہداء، جس کے مصنف ملا حسین کاشفی المتوفیٰ 910 ہجری ہیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی چھوٹے عمر کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کو حفاظت کی غرض سے قاضی شریح کے گھر بھیجا تھا۔
اور یہیں پر بیٹوں کو اپنے عظیم والد کی شہادت کی خبر ملی۔ پھر قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو کوفہ کے دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ روانہ ہونے والے قافلے کے ہمراہ شہزادوں کو بھجوانے کا انتظام کیا، لیکن قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے کوچ کر گیا۔ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 232 اور 33۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قاضی شریح تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو پناہ دینے والے ہیں، ان کو سہارا دینے والے ہیں، تو ان پہ یہ کیسے فتویٰ داغا جا سکتا ہے کہ وہ امام حسین کے بغض اور عناد میں ان کے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات، کیا 18,000 مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیا؟ تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ قاضی شریح کے فتوے کے بعد 18,000 مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیا کا بیان بھی صرف ایک بلا سوچا سمجھا شوشہ ہی ہے۔ آپ اسے ویسے ہی من گھڑت اور لایعنی بات کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کو عقلی طور پر تھوڑا سا اسے سمجھیے کہ پاکستان کی اس وقت کی آبادی قریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس کے شہروں اور دیہات کی کل تعداد 45,640 ہے۔ ہر گاؤں میں تو فتویٰ دینے کے قابل مفتی موجود نہیں ہوتا، بلکہ ایک بڑے علاقے میں بمشکل ایک مفتی یا کوئی صاحب علم دستیاب ہوتا ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ عام خطبہ اور یہ مسجد امام کی نہیں، بلکہ مفتی کی بات کی جا رہی ہے جو فتویٰ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ 25 کروڑ کی پاکستان کی آبادی میں بھی شاید ہی 18,000 مفتی موجود ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اب 61 ہجری جو کہ واقعہ کربلا کا سال ہے، تب ایک محتاط اندازے کے مطابق بنو امیہ کی حکمرانی کے اندر موجود تمام علاقہ جات کی کل آبادی کم و بیش 3 کروڑ تھی۔ اب اگر آبادی کے لحاظ سے شہروں اور دیہات کا تناسب دیکھا جائے تو ان کی کل تعداد 5,477 بنتی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ہر قریہ میں ایک مفتی موجود تھا، جو کہ ناممکن ہے، تو بھی کل مفتیوں کی تعداد 6,000 سے اوپر نہیں جاتی، جبکہ اس دور کی زمینی حقیقت یہ تھی کہ عوام کی اکثریت، صحابہ و تابعین، علماء و مفتیان کرام کی اکثریت امام حسین علیہ السلام کی حمایتی اور آپ کو حق پر سمجھنے والی تھی۔ البتہ محدود تعداد میں حکومتی جو چاپلوس اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ امام حسین چونکہ جنگ کی غرض سے کوفہ گئے ہی نہیں تھے، نہ آپ نے ایسا کوئی اعلان کیا، تو آپ کوفہ میں قیام کرنے اور حکومت مخالف غیر مسلح سیاسی تحریک کی اٹھان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ آپ کی سیاسی پارٹی کا مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بڑا گڑھ کوفہ اور عراق اور یمن تھا۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں سمیت کوفہ میں مستقل قیام کی غرض سے نکلے تھے، اور آپ کا کسی قسم کی جنگ کا کوئی ارادہ بھی نہ تھا۔ یہ آپ جو نکلے تھے یہ شرعی اور قانونی حق بھی اور سیاسی حق بھی آپ کا تھا۔ آپ ملک کے جس بھی شہر میں چاہیں قیام کریں اور حکومت کے غیر شرعی اقدامات کی مخالفت آپ کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر، اور عوام کی ذہن سازی کریں، مگر حکمرانوں نے آپ کو کوفہ میں قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور راستہ میں کربلا معلیٰ میں روک کر زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کے سامنے آپ نے بے سر و سامان ہونے کے باوجود جھکنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا عظیم سانحہ برپا ہوا۔ آپ کے عالم میں اسلام میں سیاسی حمایت کا اندازہ آپ کی شہادت کے بعد اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر عالم اسلام میں پھیلی تو سوائے شام کے باقی سارے عالم اسلام، مکہ، مدینہ، حجاز، نجد، یمن، عراق، ایران، فلسطین، بحرین، مصر، لبنان، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ میں بغاوت پھیل گئی اور عملاً یزید کی حکومت ختم ہو کر رہ گئی۔
اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے نکلتے تو عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ دیتی اور ایک بہت عظیم لشکر آپ کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوتا۔ اب ایک اشکال اور بھی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے اپنے ابیات میں جو بیان کیا کہ 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو، اس سے مراد 18,000 کی یزیدی فوج ہے جن کی شکلیں ساری علماء جیسی تھی، سب کی پوری داڑیاں تھیں، عمامے باندھے ہوئے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج دیتے تھے، ذکر و اذکار، تلاوت و عبادت بھی کرتے تھے، دین کے ظاہری تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، دین کا ظاہری علم کافی حد تک رکھتے تھے، ان میں بعض بڑے بڑے مقرر اور خطیب بھی تھے۔ ان سب کو سلطان صاحب نے عالم قرار دیا، مفتی نہیں کہا۔ ہمارے خطباء و واعظین کو چاہیے کہ کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، اس کا پس منظر، اس کے دلائل، اس کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں ساری تحقیق کر کے بیان کیا کریں۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ احباب کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کے کردار اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔